صفحہ کون سا بھائی؟ صفحہ 453 کتاب النکاح. عائشہ سے روایت ہے نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر عشرا. یہ آیہ رجم آیہ رضاع کبیر یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. وکانت لقد کان فی صحیفۃ تحت سریری. میرے پاس قرآن تھا. قرآن کو میں نے اپنے بستر جس بستر پہ سوتی نا قرآن کو میں نے اس کے نیچے رکھ دیا. اچھا فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے تھے تو بکری آ کے اس بکری نے قرآن کو کھا لیا. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الامين اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، حسن اللہ یاری میں تمام عالم اسلام کو دھوکہ دینے کے لیے، چونکہ اس کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، تو اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے وہ اہل سنت سے الزامی دلائل پیش کرتا ہے. آج اس نے سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث پیش کی اور یہ کہنے لگا کہ یہ عقیدہ کہ یہ موجودہ جو قرآن ہے یہ مکمل نہیں ہے، یہ عقیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بھی تھا. اس پر اس نے یہ حدیث پڑھی. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پر جرا کرتا ہوں، اور اس کا مکمل جو ہے وہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ اس روایت پر نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، عقائد وہ اجماعی ہیں. پوری اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید من و عن جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں جس طرح ان کی ترتیب رکھی سورتوں کی آیات کی، اسی طرح آج بھی اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس کے مد مقابل جو روایات محدثین لے کر آئے تو اس پر انہوں نے مکمل جو ہے وہ سند بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ محدث کا کام ہے کہ وہ ساری روایات کو جمع کر کے پیش کر دیتا ہے، لیکن آگے محقق کا کام ہوتا ہے، مفتی کا کام ہوتا ہے، مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرے، اس پر درایت کرے اور غور و فکر کرے اور اس پر نتیجہ اخذ کرے. جبکہ بعض ایسی احادیث بھی ہیں کہ خود محدث کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا. میں اس پر انشاءاللہ مفصل الگ سے ایک چیپٹر ریکارڈ کرواؤں گا کہ حدیث لکھی لیکن خود محدث کا اس حدیث کے بارے میں عقیدہ نہیں، لیکن اس نے لکھی کیوں، اس کے آگے وجوہات اور فوائد ہوتے ہیں اور کئی مسائل ہوتے ہیں، اور یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کس طرح تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک یہ روایات کن کن اعتبار سے پہنچی اور ان میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، معول کیا ہے، مجروح کیا ہے، اور ان میں سے کس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا اور کس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور پھر تاریخ اعتبار سے جو محدثین ہیں جو اصول حدیث جانتے ہیں وہ اس پر جو ہے وہ جرا اور نقد کرتے ہیں. تو یہ روایت سن لیجئے. سنن ابن ماجہ کتاب النکاح ہے اور حدیث نمبر ہے 1944 کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ قالت، وہ کہتی ہیں لقد نزلت آیت الرجم، تحقیق آیت رجم نازل ہوئی، ورضاعۃ الکبیر عشرا، بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے والی بھی آیت نازل ہوئی کہ عورت جو ہے وہ بڑے آدمی کو بھی 10 مرتبہ دودھ پلا دے تو وہ بڑا آدمی بھی جو ہے وہ اس عورت کا بیٹا بن جائے گا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، کہ تحقیق یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ میں لکھی ہوئی تھی، تحت سریری میری چارپائی کے نیچے یا میرے بستر کے نیچے تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وتشاغلنا بموتہ، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرمنال ہوا تو ہم آپ کی موت میں مشغول ہو گئے، یعنی غسل کفن میں مشغول ہو گئے. داخل داجن، ایک داجن آیا، یعنی ایک بکری آئی، فَأَكَلَهَا، اور اس کاغذ کو کھا گئی جس پر 2 آیتیں لکھی ہوئی تھی. تو حسن اللہ یاری نے یہ حدیث پیش کر کے کہا دیکھو ام المومنین کا بھی عقیدہ کہ قرآن ناقص ہے، جبکہ یہ حدیث یہی حدیث جو حسن اللہ یاری نے پڑھی ہے اس کی جو سند ہے، اس سند میں جو دوسرا راوی ہے حدثنا عبد الاعلی ان محمد بن اسحاق، اس دوسرے راوی پر بھی جرا ہے اور تیسرے راوی پر بھی جرا ہے، اور محمد بن اسحاق مدلس ہے، اور پھر آگے وہ ان عبداللہ بن ابی بکر سے روایت، اور جب مدلس ان سے روایت لاوے وہ قابل استدلال نہیں ہوتی. عند المحدثین، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب مدلس راوی تدلیس سے کام لینے والا ان کے ساتھ روایت کرے وہ قابل احتجاج نہیں رہتی. ہاں وہ اپنے سما کی تصریح اگر پیش کرے گا تو قابل احتجاج رہے گی. اب محمد بن اسحاق مدلس ہے تمام جو ہے وہ محدثین کے نزدیک، اور عبد الاعلی پر بھی جرا ہے اور محمد بن اسحاق پر بھی جرا ہے. اب عبد الاعلی کون ہے؟ تہذیب التہذیب اس کی جلد 4 صفحہ 230 کے اندر حضرت امام احمد بن علی بن حجر الاسقلانی لکھتے ہیں
کہ عبدالعالی بن محمد. اب اس کا استاد کون ہے؟ ابن اسحاق. اور اس کے بارے میں کیا محدثین نے کہا؟ قال ابن سعد کہتے ہیں لم یکن بالقوی، یہ قوی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حدثنا عبید اللہ بن عمر حدثنا عبدالعالی قال فرغت فی من حاجت بن سعید یعنی ابن ابی اروبہ قبل الطاعون یعنی انہ سمع من قبل الاختلاط. ابی اروبہ نے اس سے سماع کیا ہے اختلاط سے پہلے، یعنی بعد میں اختلاط سے پہلے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بعد میں پہلے اس کا حافظہ ٹھیک تھا، بعد میں اس کا حافظہ بھی خراب ہو گیا اور اختلاط کا شکار ہو گیا. یہ اختلاط کا بھی شکار ہوا. اور ابن حبان اپنی ثقات کے اندر کہتے ہیں وقال کان متقنا فی الحدیث قدریا، یہ قدری بھی تھا. اور حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وقال احمد کان یر القدر، کہ وہ قدری عقیدہ رکھتا تھا. ایک تو یہ سنی نہیں قدری، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حافظہ بھی جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا. تو جس کا حافظہ خراب ہو گیا ہے اور جو قدری ہے اس کی روایت جو ہے وہ اہل سنت کے حق میں کس طرح جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 236 کے اندر حضرت امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد زاہبی یہ لکھتے ہیں کہ محمد بن سعد نے کہا لم یکن بالقوی، یہ قوی نہیں ہے. اور امام احمد کہتے ہیں کان یر القدر، یہ قدری عقیدہ رکھتا تھا. اور امام بندار کہتے ہیں قال بندار واللہ ما کان یدری ای رجلیہ اطول، کہ یعنی یہ اس قدر حافظہ اس کا خراب ہو گیا تھا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا کون سا پاؤں لمبا. تو یہ قدری عقیدہ رکھنے والا اہل سنت سے خارج ایک شخص، اور قدری وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لکل امت مجوس و مجوس هذه الامت الذين يقولون لا قدر. فرمایا ہر امت کے اندر ایک مجوسی ہوتے ہیں، اور میری اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہیں کہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے مجوسی ہیں. اور عبدالعالی بن عبدالعالی جو راوی ہے یہ مجوسی، یعنی یہ تقدیر کا انکار کرنے والا تھا، اور اس کا حافظہ بھی خراب ہو گیا تھا. تو جس کا حافظہ خراب ہو جائے جو ہو بھی قدری اہل سنت سے خارج ہو، اس کی روایت اہل سنت کے مقابلے میں کس قدر معتبر ہوگی. اب اس کا دوسرا راوی جو محمد بن اسحاق ہے وہ شیعہ بھی تھا، قدری بھی تھا، معتزلی بھی تھا. یہ میرے پاس تقریب التہذیب ہے، جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ 654. الحافظ احمد بن علی بن حجر اسقلانی لکھتے ہیں محمد بن اسحاق بن یسار ابو بکر فرمایا صدوق یدلس والرومی بالتشیع والقدر، یعنی اس کو شیعہ بھی کہا گیا اور اس کو قدری بھی کہا گیا. اور جو ہو ہی شیعہ اور ہو ہی قدری، اہل سنت کے مقابلے میں اس کی روایت کس قدر معتبر ہوگی. اور شیعوں کا تو پہلے سے ہی عقیدہ کہ قرآن ناقص ہے، اور پھر یہ محمد بن اسحاق ہے بھی شیعہ. تو جو شیعہ راوی ہے وہ اہل سنت کے حق میں کس طرح جو ہے وہ اس کی بیان کردہ ہوا روایت جو ہے وہ اہل سنت کے حق میں قبول کی جائے گی. اور پھر یہ تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ 134 کے اندر حضرت امام مالک کہتے ہیں دجال من الدجاجلہ، یہ بہت بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا تھا. میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد 6 کے اندر امام شمس الدین محمد بن احمد زاہبی لکھتے ہیں اس کے بارے میں ابن معین نے کہا ثقۃ ولیس بحجۃ، لیکن یہ حجت نہیں ہے. امام نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے. امام دارقطنی کہتے ہیں لا یحتج بہ، یعنی اس کی احادیث جو ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہیں. اور آگے امام ابو داود کہتے ہیں قال ابو داود قدری معتزلی، یہ قدری بھی ہے معتزلی بھی ہے. اور سلیمان التیمی کہتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا ہے. اور عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کان یحییٰ بن سعید الانصاری و مالک یجرحان ابن اسحاق، یعنی یحییٰ بن سعید الانصاری اور امام مالک اس ابن اسحاق کو جرح کیا کرتے تھے. امام مالک تو یہاں تک کہتے تھے انظروا دجالا من الدجاجلہ، فرمایا دجالوں میں سے بڑے دجال کو دیکھو. اسی طرح ابو قلابہ الرقاشی کہتے ہیں حدثنی ابو داود سلیمان بن داود قال یحییٰ القطان، یحییٰ القطان کہا کرتے تھے اشہد ان محمد ابن اسحاق کذاب، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد بن اسحاق کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے. پھر اسی طرح وروی عن حمید بن حبیب انہ رأى ابن اسحاق مجلودا فی القدر، حمید بن حبیب کہتے ہیں ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے دیکھا محمد بن اسحاق کو دیکھا مجلودا فی القدر، کہ مسئلہ تقدیر کے انکار کے اوپر اس کو کوڑے لگائے گئے. حافظ شمس الدین محمد بن احمد الزاہبی لکھتے ہیں فإن فی حفظہ شیئا
کہ اس کے حافظے میں خرابی تھی، یعنی یہ محمد بن اسحاق، اس کا حافظہ بھی درست نہیں تھا، پھر یہ قدری بھی تھا، معتزلی بھی تھا، شیعہ بھی تھا، اور جو بہت بڑا جھوٹا بھی تھا، اور یہ قابل احتجاج بھی نہیں ہے محدثین کے نزدیک، جس کی روایت جو ہے وہ حسن اللہ یاری پیش کر کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا عقیدہ بنانا چاہتا ہے۔ کوئی روایت تو تکڑی لاؤ، مضبوط لاؤ۔ تم نے کیا سمجھا کہ سارے خالہ جی کا وعدہ ہے کہ یہاں جو مرضی ہم نے بک بک کر دی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ اہل بیت کے غلام زندہ ہیں، صحابہ کے غلام زندہ ہیں، زید بن علی کا غلام زندہ ہے، حضرت نفس زکیہ کا غلام زندہ ہے، ائمہ اہل بیت کا غلام زندہ ہے، صحابہ کرام کا غلام زندہ ہے۔ انشاءاللہ تمہاری ایک ایک پکڑ کو میں پکڑ کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ننگا کر دوں گا، برہنہ کر دوں گا، تمہیں کوئی زوم ہوگا اپنے علم پر۔ یہاں جھوٹ نہیں چلا کرتے، جہاں سچائی چلا کرتی ہے۔ پہلے روایت کو دیکھا جاتا ہے، اس کے پاس سند کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد روایت پر کلام کیا جاتا ہے۔ یہ روایت اپنے اعتبار سے درست ہے ہی نہیں۔